قرآن پاک کی تلاوت صحیح لب و لہجے کے اندر جس طرح آسمانوں سے آیا ہے اسی طریقے سے قرآن کو پڑھنا یہ ہر مسلمان کے بنیادی قرآن کے حقوق کے اندر ہے اور ہر مسلمان پر واجب ہے۔ دوسرا حق قرآن پاک کا یہ ہے قرآن پاک کو صحیح سمجھا جائے، قرآن پاک کو صحیح سمجھنا۔ عام طور پر لوگوں کے اندر آج یہ زہر پھیلا ہوا ہے، اردو کا کچھ ترجمہ قرآن شریف کا اٹھا کر پڑھ لیے، قرآن پاک کے الفاظ کے معنی سے واقف ہو گئے، لوگ سمجھتے ہیں یہ قرآن جاننا ہوا۔ اگر صرف الفاظ کے معنی پہچاننے کا نام جاننا ہے، مجھے بتائیے ایک عربی زبان رکھنے والے کو سورہ بقرہ پڑھنے میں سمجھنے میں کتنا ٹائم لگنا چاہیے؟ بتاؤ بھائی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ عربی جانتے نہیں جانتے؟ بولو میں جانتے نہیں جانتے؟ عربی جاننے والے صحابی رسول ہے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں سورہ بقرہ کو سیکھ رہے ہیں، کتنا ٹائم لگنا چاہیے؟ قرآن جاننے کا جو آج مفہوم لیا گیا ہے، قرآن کے الفاظ کا معنی سمجھ لینا یا اردو ترجمہ تفسیر کو پڑھنے والے کو قرآن کا جانکار آدمی ہے۔ ادھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، سورہ بقرہ کو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے سیکھ رہے ہیں، سورہ بقرہ کو جان رہے ہیں، 2.5 سال کے اندر سورۃ البقرہ کو سیکھ لیا ہے۔ تفسیر قرطبی کو دیکھ، اور جب 2.5 سال کے بعد سورہ بقرہ کو سیکھ لیا، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک اونٹ ذبح کیا خوشی میں، اور اونٹ کو ذبح کر کے سارے مکے والوں کو، سارے صحابہ کو دعوت دے دی تھی۔ اگر یہ معیار رکھا جائے، اس مثال کو ذہن میں رکھیے، یہ جو آج 9 سال مدارس کے اندر لیے جاتے ہیں، یہ جو درس نظامی کے ذریعے سے، دارالعلوم دیوبند کے ذریعے سے ایک مدارس کا نظام چلا ہوا ہے، لوگ کہتے ہیں کہ اتنا وقت کس لیے؟ اگر لوگوں کے سامنے قرآن فہمی کا صحیح تصور ہوتا، اگر صحابہ کی زندگی کے اندر صحابہ نے جو قرآن پاک کے سمجھنے کا تصور لیا تھا، اگر وہ چیز لوگوں کے اندر ہوتی، شاید یہ ترجمے پڑھنے والے، اردو کے چند معنی جاننے والے یہ کبھی اس دھوکے میں نہ پڑتے کہ ہم قرآن کو سمجھتے جانتے۔ قرآن کو سمجھنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے آج کے دور کے اندر یہ مدارس کا نظام کیا ہے۔ یہ قرآن کا دوسرا حق امت پر اجماعی طور پر واجب ہے۔ قرآن کو صحیح سمجھنے والے، سمجھانے والے لوگ موجود ہیں۔ چنانچہ مدارس اسلامیہ کا دوسرا مقصد یہ ہے کہ ایک ایسا طبقہ امت کے اندر، مسلمانوں کی بستیوں کے گاؤں قریے کے اندر ہو، جو قرآن پاک کے صحیح جاننے والے، قرآن پاک کے معنی اور مفاہیم کو لوگوں تک صحیح پہنچانے والے ہیں۔ تیسرا حق جو قرآن پاک کا ہے، اس پر عمل کیا جائے، قرآن پاک کو اپنے عمل کے اندر جگہ دینا۔ حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین کے بارے میں آتا ہے، کانوا وقافا عند کتاب اللہ، جب کتاب اللہ کا مسئلہ آتا تھا، کوئی ان کے سامنے یہ کہہ جاتا تھا کہ قرآن پاک کا یہ حکم ہے، بس فوراً رک جاتے تھے۔ قرآن کے حکم کے بعد کسی کی یہ جرت نہیں ہوتی تھی کہ وہ کوئی ایسا کام انجام دے گی جس سے قرآن نے منع کیا ہے۔ یہ مسلمانوں کا قرآن کے ساتھ تعلق تھا۔ آپ لوگوں نے کتنے واقعات سنے ہوں گے، حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قافلہ گزر رہا تھا، آگے باطل والوں نے وہ ایک سازش رچی تھی کہ ان کے ایمان کو گندا کرنا ہے، ان کے جذبات کو ابھارنا ہے۔ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے قافلے کو جمع کرتے ہیں، 2-2.5 گھنٹے کی تقریر نہیں کرتے، حمد و ثنا کے بعد سورۃ النور کی 1 یا 2 آیتیں تلاوت فرما رہے ہیں۔ وَقُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ أَن يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ، مومنوں سے کہہ دو اللہ کی کتاب یہ کہہ رہی ہے، اللہ کا یہ پیغام تمہارے لیے ہے، اپنے آنکھوں کو جھکاتے ہوئے چلو، اپنے شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہوئے چلو۔ بس یہ آیت پڑھی اور کہا قافلے کو اب آگے چلو۔ مصر کا سارا حسن امڑ کر کے آیا ہے، پوری طاقت اور توانائی کے ساتھ ان لوگوں کی نظروں کو مائل کرنا چاہ
لیکن قرآن پاک کا یہ احترام، قرآن پاک کا یہ مقام، قرآن کے الفاظ اور قرآن کے احکامات کی یہ طاقت اور تاثیر طبیعت میں تھی کہ وہ آواز، وہ الفاظ گونج رہے، یہ اللہ کی بات ہے، اللہ کا حکم ہے، چنانچہ کسی کی نظریں نہیں اٹھی۔ جب وہ نکل گئے، آخری صحابی کو انہی عورتوں میں سے، وہ جو طوائفہ، وہ جو بدکاری کی طرف مائل کرنے کے لیے عورتیں لائی گئی تھی، ان عورتوں میں سے ایک عورت ایک صحابی کا ہاتھ پکڑتی ہے اور یہ پوچھتی ہے کہ خدا کے بندو تم کس خمیر کے بنے ہو، تمہاری آنکھوں پر کیا ہو گیا ہے، ایسا حسن، اس مصر کا سارا شباب و کباب تمہارے سامنے، تمہاری آنکھیں اٹھتی کیوں نہیں ہیں؟ وہ صحابی واپس جواب یہی دیتا ہے، یہ آنکھیں کیسے اٹھ سکتی ہیں جبکہ انہوں نے ابھی ابھی اللہ کے کلام کی آیت سنی۔ ایک آیت ایسی طبیعت پر طاقت اور تاثیر رکھتی تھی، انہوں نے کہا ذرا ہمیں بھی وہ کلام سناتے جاؤ۔ چنانچہ وہی سورہ نور کا ایک رکوع، ساری طوائفہ جو وہاں پہ آئی ہوئی تھی، اس صحابی کے زبان سے قرآن کے وہ آیات سنے۔ تاریخی کتابوں کے اندر ہے وہی جو ایمان لوٹنے کے لیے آئی تھی، وہی جو شیطان کے آلے کار بن کر کے آئی تھی، قرآن کی چند آیات سننے کے بعد ان کی یہ حالت ہو گئی کہ وہ اسلام کے اندر داخل ہو گئے۔ جب مسلمان اپنے عمل میں قرآن کو وہ احترام مقام دیتا تھا، اس کے اعمال کے ذریعے سے، اس کی زبان کے ذریعے سے قرآن کے جو الفاظ نکلتے تھے، ان الفاظ کے اندر ایک طاقت ہوتی تھی۔ آج جب قرآن کو عمل میں جگہ نہیں ہے، زبان سے کتنا بھی قرآن بیان کیا جائے، وہ طاقت اور تاثیر ظاہر نہیں ہوتی۔ اس لیے قرآن کا تیسرا حق علماء نے لکھا ہے، اس کو اپنے عملی زندگی کے اندر جگہ دینا ہے۔ حدیث شریف میں آیا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بعض لوگ قرآن پڑھتے رہتے ہیں اور ان کا قرآن ان پر لعنت کرتا رہتا ہے۔ کیا مطلب؟ وہ قرآن خوب صحیح طریقے سے پڑھتے ہیں، قرآن پاک کو خوب ترتیل کے ساتھ، تجوید کے ساتھ اس کو پڑھتے رہتے ہیں، حالانکہ اپنے عمل سے اس کا انکار کرتے ہیں، جھوٹ بولتے ہیں۔ قرآن کہتا ہے لعنت اللہ علی الکاذبین، وہ جھوٹ، خیانت اور طرح طرح کی ان حرکات کے اندر ملوث ہے کہ جن حرکات سے قرآن نے صاف منع کیا ہے۔ تو اس طریقے سے قرآن وہ پڑھتے رہتے ہیں اور ان کا قرآن ان پر لعنت کرتا رہتا ہے۔ اس لیے قرآن کو اپنے عمل کے اندر جگہ دینا یہ قرآن پاک کا حق ہے، اس کے بارے میں پوچھو بھی۔ اور چوتھا حق جو قرآن پاک کے بارے میں امت کے ذمہ دیا گیا ہے وہ یہ ہے قرآن پاک کے پیغام کو پوری انسانیت تک پہنچانا۔ بعض علماء نے لکھا ہے اگر ہمیں یہ اختیار دیا جاتا، یعنی اللہ کی طرف سے یہ ہمیں علماء کے ذمہ رکھا جاتا کہ اس کتاب کا کوئی نام تجویز کرو، قرآن پاک کی جو ایک آیت کا ٹکڑا ہے ھذا بلاغ للناس، یہ لوگوں تک پہنچانے کی چیز ہے، یہ آیت کا ٹکڑا اس کتاب کا نام ہوتا، اس کا پیغام، اس کتاب کا بنیادی مقصد اس کتاب کو صرف برکات کی کتاب تک یا صرف تعویذ و دم تک محدود نہیں رکھنا تھا، اس کا اصل مقصد یہ تھا ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، کہیں فرمایا ھدی للناس، ساری انسانیت کے لیے اس میں ہدایت ہے، ساری بھٹکتی بہکتی انسانیت کو ٹھکانے لگانے کی اس میں طاقت اور قوت اللہ نے رکھی ہے۔ یہ مسلمانوں کو ذمہ رکھا گیا تھا اس قرآن کے پیغام کو گلی گلی دنیا کے ہر انسان تک پہنچایا جاتا، لیکن افسوس تو اس بات کا ہے آج کا مسلمان 40 سال کا نمازی، 50 سال کا مؤذن آدمی، 40 سال سے تکبیر اولیٰ کے ساتھ نماز پڑھنے والا آدمی ہے، لیکن وہ یہ نہیں سمجھتا ہے، اس کو خود پتہ نہیں ہے سورہ فاتحہ کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کیا فرماتے ہیں۔ ہماری مسجدوں کا حال یہ ہے، ہماری مسجدوں میں ایک آدمی 50 سال آتا ہے، 40 سال آتا رہتا ہے، وہ نمازی تو بن جاتا ہے لیکن وہ دیندار نہیں بنتا ہے، نمازی بن جاتا ہے
لیکن وہ دیندار نہیں بنتا. کیوں؟ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد میں قرآن پاک کی یہ شمع، قرآن پاک کے پیغامات کا یہ چشمہ جاری ساری ہوتا تھا. لوگ نمازی بھی بنتے تھے، نمازی بننے کے ساتھ ساتھ دیندار بنتے تھے. نمازوں کے بعد مسجدوں کے اندر قرآن پاک کے معانی و مطالب کو لوگوں تک پہنچایا جاتا تھا. آج میرے عزیز بھائیوں اور دوستوں، ہماری مسجدوں کے اندر الا ماشاءاللہ کوئی مسجد ایسی ہو نہ ہو، ورنہ اکثر دیکھنے میں یہی ملتا ہے مسجدوں کے اندر جو یہ قرآن کی ہدایت کا چشمہ بہتا تھا، آج ہماری مسجدیں بھی قرآن پاک کے درس سے محروم ہو چکی ہیں. ورنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد میں آپ جہاں دیکھیں گے، جہاں مسجد میں نماز ہوتی تھی، جس مسجد کے اندر دیگر اسلامی اور دینی سرگرمیاں ہوتی تھی، اسی مسجد کے اندر قرآن پاک کا درس، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کا درس، یہ مستقل مسجد نبوی کا ایک عمل تھا. اور ہوا کیا؟ جب مسجد سے قرآن نکل گیا، جب معتبر جگہ سے معتبر آدمی قرآن کا درس دیتا تھا، ہماری معتبر جگہ مسجد ہے، اور معتبر جگہ سے معتبر آدمی امام صاحب ہوتا تھا، مفتی صاحب ہوتا تھا، تو وہ معتبر آدمی سے معتبر جگہ سے دین لیا جاتا تھا. امت تشویش اور اختلاف اور انتشار کا شکار نہیں ہوتی. اب ہوا کیا؟ معتبر جگہ سے دین ملنا بند ہو گیا، معتبر افراد سے بھی دین ملنا دشوار ہو گیا. پھر کیا ہوا کہ غیر معتبر جگہوں سے آج امت دین اخباروں سے لے رہی ہے. آج امت دین کو اخباروں اور غیر معتبر ذرائع سے اور موبائل سے لے رہی ہے. اس میں داڑھی ٹوپی پہن کر آدمی آیا ہے، وہ اندر وہ مسلمان ہے یا کیا بلا ہے وہ اللہ بہتر جانتا ہے. خلیہ ہمارا جیسا ہے، باتیں ہماری جیسی کرتا ہے، اور اپنی طرف امت کو مائل کرتا ہے. یہ آج کے دور کے باطل کی ٹرینڈ ہے. باطل ہر دور میں اپنا روپ بدلتا ہے. آج کے دور کا روپ کیا ہے؟ آج پہلے زمانے میں باطل ہوتا تھا، ایک عیسائی بستی میں آ گیا، وہ ڈائریکٹ عیسائیت کی باتیں کرتا تھا، مسلمان ایلیئر ہو جاتا تھا. یہ ہماری باتیں نہیں ہو رہی ہے، یہ دوسرے آدمی ہے، دشمن ہے، یا باطل کی کوئی سازش ہے. آج الٹا مسئلہ ہے. آج شراب کو بیچا جاتا ہے شراب کے نام پر نہیں، زہر بیچا جاتا ہے، بوتل پر جوس کا سٹیکر لگا ہوا ہے. آج یہ مسئلہ ہے کہ باطل ہمارے حلیے میں آ کر ہمیں اپنے عقائد اور مذہب کی بنیادی تعلیمات سے دور کر رہا ہے. وہ کیسے؟ سیرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جلسہ یا سیرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر کتاب لکھی. یہ حقیقت ہے، ایک واقعہ بتا رہا ہوں آپ کو. 500 صفحات کی کتاب ہے، 495 صفحات تک صحیح سیرت لکھی جاتی ہے. 495 صفحات تک ایسی سیرت کو ایسے انداز سے بیان کیا جاتا ہے، پڑھنے والا مصنف کا قائل ہو جاتا ہے. ہماری نوجوان نسل کو جو شکار کیا جاتا ہے ایسے کیا جاتا ہے. جب 495 صفحے پڑھتے پڑھتے ایک حقیقت سیرت بیان کی جا رہی ہے، تو یہ آدمی پڑھنے والا کہتا ہے یار واقعی میں مصنف نے کمال کیا ہے، ایسا مصنف کہیں دیکھا نہیں. تو گویا کہ مصنف نے اس کے دل پر اپنا ہاتھ ڈال دیا ہے. ابھی اس کو اپنا کام کرنا ہے. اب وہ اپنا کام جو ہے آخری 5 صفحات میں کرتا ہے. آخری 5 صفحات میں کیا کہتا ہے؟ آخری 5 صفحات میں وہ کہتا ہے الیاذ باللہ ثم الیاذ باللہ ثم الیاذ باللہ. ساری سیرت کے اندر مجھے کوئی وہ تشویش نہیں ہوئی، لیکن بعض حقیقتیں بھی ماننی چاہیے. وہ حقیقتیں کیا ہے؟ اما عائشہ کے ساتھ حضور کا نکاح، یہ بات سمجھ میں نہیں آئی. جب یہ مسلمان آدمی جو 495 صفحے پڑھ رہا ہے، وہاں تک پڑھتے پڑھتے وہ اس کا دل کہتا ہے یار جب اس نے ابھی تک صحیح باتیں کہی ہیں، اس بات میں بھی کوئی نہ کوئی حقیقت ہوگی. انا للہ و انا الیہ. پہلے اپنا قائل کیا جاتا ہے، غیر معتبر ذریعوں کے ذریعے سے امت کے نوجوانوں کو اپنی طرف مائل کیا جاتا ہے. پہلے صحیح باتوں کے ذریعے سے اپنا بنایا جاتا ہے، پھر آخر میں باطل
اور گندے جو پلانز ہوتے ہیں ان کے ذریعے سے مسلمانوں کو شکار کیا جاتا ہے۔ بنیاد کیا ہے؟ غیر معتبر جگہ سے دین لینا اس کے عقیدے اور ایمان کے لیے جنازہ نکلنے کا ذریعہ بنتا ہے۔ اس لیے یہ قرآن کا حق ہے کہ قرآن پاک کو امت تک پہنچایا جائے اور معتبر ذریعوں سے پہنچایا جائے۔ معتبر ذریعہ مسجد ہے، معتبر ذریعہ مدرسہ ہے۔ ان مدارس و مساجد سے قرآن کے لوگے تو قرآن ہی پہ لینے والے ہو جاؤ گے، اور اگر ان سے ہٹ کر کے ادھر ادھر قرآن لیتے ہو، ممکن ہے چند دنوں تک آپ قرآن لینے والے رہو گے، بعد میں قرآن کے نام پر آپ کو کیا دیا جائے گا وہ اللہ بہتر جانتا ہے۔ اس لیے یہ قرآن کے حقوق میں سے ہے، ھذا بلاغ للناس، اس کتاب کی تعلیمات کو عام کرو۔ قرآن ماضی میں بھی انسانیت کی ضرورت تھی، قرآن حال میں بھی انسانیت کی ضرورت ہے۔ رہتی دنیا تک کے مسائل، رہتی دنیا تک کے انسانیت کی ضرورت قرآن ہے۔ اس سے مستثنا، اس سے مستغنی انسانیت کا کوئی طبقہ اور کوئی دور نہیں ہو سکتا۔ یہ قرآن کتابی اور معجزہ، اس کا یہ معجزہ ہے، یہ ہر دور کے مرض کا علاج اپنے اندر رکھتا ہے۔ عجیب و غریب میں آپ کو ایک واقعہ بتاؤں، اسی پر میں بات بتاؤں، ختم کروں۔ ہمارے یہاں ایک بڑا آفیسر ہے، غیر آدمی ہے، غیر ایمانی آدمی، وہ آئی ایس آفیسر تھا۔ آئی ایس آفیسر بڑا طبقے کا تھا۔ ایک جگہ آیا تو اس نے جس گلاس سے پانی پیا، جس پلیٹ میں اس نے کھانا کھایا تھا، بغل میں جو ہے آ کر مسلمان آدمی تھا، اس نے بھی اسی پلیٹ کا استعمال کیا، اس تھوڑا سا صاف کیا اور اس نے کھا لیا۔ بڑا آئی ایس آفیسر تھا وہ، غیر ایمانی آدمی، اس نے اس کے ہاتھ پکڑ لیے، ہاتھ پکڑ کر اس سے کہا، بھائی یہ آپ نے کیا کیا؟ میرا کیا ہوا؟ کہا میں تو اچھول برادری کیا کہتے ہیں جو ان کے ہاں ہوتے ہیں، نچلی برادری کا آدمی ہوں، میں تو میرے ساتھ یہ معاملہ ہے، میں آفیسر تھا فلانی جگہ پر، میرا جو پیان تھا یا جو نوکر آفس دفتر کے اندر تھا وہ برہمن برادری کا تھا، مجھے اختیار ہی نہیں تھا کہ میں اس کو حکم دے دوں کہ وہ میرے لیے کوئی کام کرے، میرے گلاس میرے لیے وہ چائے پانی لائے، یہ تصور میں ہی نہیں سوچ سکتے، اس لیے کہ وہ برہمن برادری ہے، وہ گویا کہ ایک بہت بڑی اونچی چیز ہے، اور میں معمولی برادری کا انسان ہوں، میں آفیسر ہونے کے باوجود اس کو کوئی حکم نہیں دے سکتا۔ یہ انسانیت، ایک انسانیت کا بڑا طبقہ ان تصورات میں جی رہا ہے، اور جب اس نے یہ کہا اور مسلمان بھائی نے کہا اس آفیسر سے، کہا سر ہمارے یہاں یہ سب کوئی چیز نہیں، انسان سب کے سب برابر ہے۔